عظاما، تم یہ سوچتے ہو مردے کون زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ بلا، یقیناً، کیا یا اللہ قادرین، ہمیں قدرت ہے کس بات پر؟ علی ان نسوی بنانا، تیرا وجود نہیں، تیری انگلی کا پورا بھی تیرا ہی تجھے واپس کروں گا۔ بنانا، آپ کو پتہ نہیں یہ جو فنگر پرنٹس ہیں یہ سب کے جدا جدا ہیں، اس لیے اللہ نے کہا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، میں تیری انگلی کا پورا اس پر چھپا ہوا جو پرنٹ ہے آج لگا کے دیکھ لے، قیامت کو یہی واپس کروں گا، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ لیکن پھر تو ٹھٹھا کرتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، پھر بھی مجھ سے پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ تو سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی، سورج چاند بے نور ہو جائے گا، اس دن تجھے قیامت نظر آئے گی، پھر تو کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، آج تو کہے گا مجھے بچاؤ، میں کہیں بھاگنا چاہتا ہوں، میں کہیں چھپنا چاہتا ہوں۔ کلا، دن گئے بھاگنے کے، دن گئے سعید کالونی اور ہے، اور میدان محشر اور ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے قدموں کو زمین نے پکڑا ہوا ہے، یہ ہل نہیں سکتے، زمین پکڑ لے گی۔ یہ جو کشش ہے زمین میں، اگر اسی کو اللہ 10 گنا اور بڑھا دے ابھی بھی زمین ہمیں پکڑ لے، ہم ہل نہیں سکتے۔ تو اللہ نے کشش کو ایک متوازن طریقے پر رکھا ہوا ہے کہ ہم اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں۔ یہ اللہ زمین کی کشش کو 10 گنا آگے کر دے تو ایک قدم نہیں کوئی اٹھا سکتا۔ آج اللہ کہہ رہا ہے ہل نہیں سکتے، تو اب کیا ہوگا؟ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، آج بیگم صاحب جو تو نے کیا ہے میں تجھے دکھا دوں گا، آج میاں صاحب جو آپ نے کیا ہے میں تمہیں دکھا دوں گا۔ وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، آج تو دیکھے گا میں نے کیا کیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، آج تو بڑے عذر پیش کرے گا، جی یہ تھا اصل میں، یہ تھا اصل میں، معاشرہ ایسا تھا، ماحول ایسا تھا، لوگ ایسے تھے، بیگم نہیں مانتی تھی، میاں نہیں مانتا تھا، بچے نہیں مانتے تھے، یہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، آج تیرے بڑے عذر میرے سامنے آئیں گے، پر نہیں ہو سکتا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ ایک مقرر دن ہے۔ ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، جو تم سب کو جمع کرے گا۔ فتأتون افواجا، فوج در فوج چل رہے۔ فتحت السماء فکانت ابوابا، دروازے کھلے آسمان کے۔ سیرت الجبال، پہاڑ ریت بن گئے، اور ادھر ازلفت الجنت للمتقین، یہ جنت آ رہی۔ وبرزت الجحیم للغاوین، یہ جہنم آ رہی۔ ونضع الموازین القسط، یہ ترازو آ گیا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یہ پل صراط آ گیا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور کیا دیکھا کہ اللہ بھی خود آ گیا۔ یا اللہ خود سروں پر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوگا اور سروں کے اوپر، اور ایک سناٹا چھا جائے گا۔ اور جب اللہ کا عرش آئے گا اور اس کی آواز اور اس کی ہیبت سے سارا میدان محشر بے ہوش ہو کے گر جائے گا۔ کیا مرد کیا عورت یہ پڑے ہوئے ہیں بے ہوش، اور سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آئے گا۔ آپ نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ سب فرمایا مجھے نہیں پتا، مجھ سے پہلے ہوش آیا یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں دیکھوں گا کہ وہ عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے، پھر باقی کائنات کھڑی ہوگی۔ اللہ
کی آواز آئے گی، یا عبادی، اے مردوں اور عورتوں، انی انصت لکم، تمہیں پتہ ہے جب تم سعید کالونی میں رہتے تھے میں خاموشی سے تمہیں دیکھتا رہا، انظر افعالکم واسمع اقوالکم، جو تم گھروں میں بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں وہ بھی سنتا تھا، جو تم بازاروں میں بیٹھ کے ہیرا پھیریاں کرتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا، اور جو تم پیسے کے پیچھے ایمان کے سودے کرتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھاتے تھے اور غلط کو صحیح کر کے دکھاتے تھے وہ بھی دیکھتا تھا اور وہ سنتا تھا۔ الیوم انصتوا لی، آج تم خاموش ہوگے اور میں بولوں گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج میں تمہاری زبانوں پہ تالے لگا دوں گا۔ آج زبان نہیں بولے گی، آج ہاتھ بولے گا، ناخن بولے گا، ایک ایک رواں بولے گا، ایک ایک بال بولے گا، ایک ایک انگلی بولے گی، ایک ایک ہڈی بولے گی، ایک ایک بوٹی بولے گی۔ بولو کیا کیا تھا جمعے کے دن، بولو کیا کیا تھا ہفتے کے دن، بولو کیا کیا تھا رات میں اور دن میں، بازار میں، دکان میں، فیکٹری میں، بول۔ زبان خاموش، جسم بول رہا ہے، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ اللہ کی قسم، آپ کا جسم، میرا جسم، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ سب سے بڑا غدار ہے جس کو ایسے گھر بنا کے دے رہے ہیں، اور جس کو ایسے پلاٹ بنا کے دے رہے ہیں، جس کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں، جس کو ایسے کھانے کھلا رہے ہیں، یہ سب سے پہلے مجھ سے غداری کر جائے گا قیامت کے دن اور میرے خلاف بول جائے گا۔ تو کہے گا سحقا لکن، ارے تیرا بیڑا، پھر اللہ زبان کھولے گا، کہے گا تیرا ستیاناس ہو، ارے تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ ان کنت انادل، تمہاری خاطر تو میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، تمہیں سکھ پہنچانے کے لیے تو میں نے اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، تم میرے خلاف کیوں ہو گئے؟ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہماری مجال ہے کہ ہم نہ بولیں، آج ہمیں وہ بلوا رہا ہے جو جب بولنے کا کہتا ہے تو کوئی چپ نہیں رہ سکتا۔ آج کامیابی اور ناکامی کا پتہ چلے گا، سعید کا مطلب سمجھ میں آئے گا، سعید کسے کہتے ہیں اور شقی کسے کہتے ہیں۔ سعید کامیاب، کیا ہوگا اعلان؟ نیکیاں تولی، پلڑا جھک گیا نیکیوں کا، گناہوں کا اٹھ گیا، تو جبریل کا اعلان ہوگا ان فلان ابن فلان، ان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی یا فلاں فلاں کا بیٹا، قد ثقلت موازینھا، اس کی نیکیاں وزنی ہو گئیں، وسعدت سعادۃ، اور وہ سعید ہو گئی، وہ سعید ہو گیا، کامیاب، لا یشقی بعدھا ابدا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے سعید کا؟ دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، یہ کامیابی ہے۔ اور ان فلانۃ بنت فلان، فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، قد خفت موازینھا، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وشقی شقاء، اور یہ ناکام ہو گیا، یہ ناکام ہو گئی۔ لا يسعد بعدها ابدا، لا يسعد بعده ابدا، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا، یہ ناکام ہو گیا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اس وقت اماں کہے گی میری بیٹی، ارے میرے بیٹو، میں نے تمہارے لیے کتنے دکھ جھیلے، تھوڑا سا میرا ہاتھ تو بٹا دو۔ کہیں گے جا جا، ہم تیری اولاد ہی نہیں۔ بیٹی کہے گی اماں، تو نے مجھے جنا، تو نے مجھے پالا، تو نے میرے لیے دکھ اٹھائے، آج یہ تھوڑا سا میرا بوجھ ہٹا دے، میرا بوجھ مجھ سے بانٹ لے۔ وہ کہے گی تو میری بیٹی ہی نہیں، الیک عنی، دفع ہو جا۔ عقل خاموش ہے لیکن قرآن یہاں بول رہا ہے کہ سنبھل کے آؤ، سنبھل کے آؤ، کھیل نہیں ہے۔ زندگی بھی ایسی چیز ہے جس کو ضائع کر دیا جائے، پیسہ تو لگا دے آدمی، چاہے آگ ہی لگا دے تو کچھ نہیں، پھر زندگی کو آگ نہ لگائے جس کے ظرف میں یہ جنت بن رہی ہے، یہ جہنم بن رہی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار
یہ نہیں کہ اتنا بڑا گھر مل جائے، اور نہ ناکامی کا معیار یہ نہیں کہ کسی جھونپڑے میں سسک کے مر جائے. یہ ہے، یہ جب اللہ کہے گا یہ جنتی، یہ عورت جنتی، یہ مرد جنتی، تو ایک دم کہے گا ہاؤ. یہ جیسے خوشی کا نعرہ نہیں ہوتا، خوشی میں نعرہ نہیں مارتے، تو یہ عربی میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہا ہے. قرآن میں کہے گا ہاؤ، آ جاؤ آ جاؤ. اتنی زور سے وہ آواز لگائے گا کہ سب سجے ہو. کیا ہوا کیا ہوا؟ کہے گا اقرأوا کتابیہ، دیکھو میرا پیپر پڑھو. یہ بچے ہمارے 5ویں پاس کر لیں تو خوش ہوتے ہیں، ہم پاس ہو گئے. میٹرک پاس کر لیں، پاس ہو گئے. ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، بیٹا بھی خوش. آج یہ خوشی کیا خوشی ہے کہ جب اس کو اللہ جنت کا اعلان کر کے دے رہا اور جہنم سے نجات کا پروانہ دے رہا ہے، تو ایک دم پھٹے گا ہاؤ آؤ آؤ. کیا ہوا؟ اقرأوا کتابیہ، ذرا میرا پیپر تو پڑھو. نبی کیا ہوا؟ کہا میں پاس ہو گیا. کہ کیسے پاس ہو گئے؟ کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا میرا حساب ہے، میرا امتحان ہے. میں تیاری کرتا رہا. فہو فی، اوپر سے جواب آئے گا، فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ. جاؤ مزے کرو، ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن گئے، کامیاب زندگی مل گئی. اور جس کے الٹے ہاتھ میں آ گیا اور اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، کہے گا یا لیتنی. یہ یا لیتنی کو میں آپ کو کیا ترجمہ کر کے بتاؤں؟ جب کوئی دکھ سے ہائے کرتا ہے اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے؟ ہائے تو ہم نے لکھ دی ہائے، لیکن اس ہائے میں جو اس کی ناکامیوں کا درد ہے وہ ترجمہ کہاں سے کروں؟ تو یا لیتنی، ہائے میں لٹ گیا. اگر ٹھیک ہے 1 2 کروڑ ڈوب جائیں تو کہتا ہے ہائے میں مارا گیا. کسی کی تجارت بیٹھ جائے وہ کہتا ہے ہائے میں مارا گیا، اب تو مجھے گھر بھی بیچنا پڑے گا. لیکن مر تو نہیں گیا. یہاں حکومتیں ٹوٹ کے دوبارہ مل جاتی ہیں، خسارے کی تجارتیں نفع میں بدل جاتی ہیں، شکست فتح میں بدل جاتی ہے. لیکن آج میرے بھائیوں اور بہنوں اس عورت کی صدا سنو جو کہہ رہی ہے یا لیتنی، ہائے میں لٹ گئی، یا لیتنی، ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا. اس لیتنی کے اندر جو درد اور اس کی آہ و بکا کا جو غم ہے، یہ صرف عربی زبان کا معجزہ ہے کہ اس نے اپنے اس کے اندر لیا ہوا ہے. کوئی اور زبان اس کو ادھر منتقل نہیں کر سکتی. جسے میں نے مثال دی، یہ کہتا ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا رکھ دیتی. اور اجنبی رونے بیٹھ جاتے ہیں. انسان جذباتی مخلوق ہے نا، پتھر نہیں ہے. کسی کا غم بھی اسے رلا دیتا ہے. خبر پڑھ کے آدمی رونے لگ جاتے ہیں، نہ کوئی تعلق نہ کوئی واسطہ. ہائے، تو اس ہائے کا کیا ہوگا جب منہ سے نکلے گا ہائے، ہائے میں لٹ گئی. یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ یہ میرا پیپر مجھے نہ ملتا. ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میرا حساب ہونا ہے. ما اغنی عنی مالیہ، نہ پیسہ کام آیا. ہلک عنی سلطانیہ، نہ سلطنت کام آئے. یہ خبر اگر اللہ کا رسول نہ ہوتا اور قرآن نہ ہوتا تو آج پوری دنیا جانوروں سے بدتر ہوتی. ہم دعا دیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا، اور ان صحابہ کو اور ان کی بیویوں کو جنہوں نے اپنے جذبات کو اپنی قبروں میں ہی اپنے ساتھ دفن کر دیا اور اگلی نسل تک اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا. تبلیغ کا جو یہ کام ہو رہا ہے، یہ کوئی جماعت نہیں ہے، تبلیغی جماعت.
یہ اس بات کی محنت ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ زادرہ اکٹھا کر لیں، کچھ اپنی آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت کا سودا ساتھ لے لیں۔ قیامت کا مالدار وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا بڑا سرمایہ ہوگا۔ قیامت کا مالدار، قیامت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس ایمان اور عمل کا سرمایہ ٹوٹا ہوا، کھوٹا ہوگا یا خسارے کا ہوگا۔ ہم اس بات کے لیے مردوں عورتوں کو جمع کر رہے ہیں، یہ ایک دن ایسا لکھا ہوا ہے انہی سال و ماہ کی گردش میں، اور ایک صبح یا شام دوپہر یا رات ایسی لکھی ہوئی ہے، ایک ہفتہ، ایک گھنٹہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ ایسا طے ہے جب کوئی آئے گا اور میرے سانس کو توڑ کے رکھ دے گا اور یہ آنکھوں کے چراغ بجھا دے گا۔ ایک دن ایسا ہے، انہی دنوں میں ہے، اسی ہفتے کے دن میں ایک دن ہے، اسی سال کی گردش میں ایک سال ہے، اسی ڈھلتی شام اور ابھرتے دن کا ایک دن یا شام ہے جب ہماری زندگی کی شام ہو جائے گی۔ سر میں درد ہو تو ہم نہیں کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً گولی کھاتے ہیں۔ کوئی مسئلہ کاروباری آ جائے تو ہم نہیں کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، فوراً ہم حساب کتاب جوڑتے ہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، موت آ رہی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ کہہ دیا جائے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے نہیں بھائی اور بہنوں، یہ وہ گھاٹی ہے جس نے بڑے بڑوں کو رلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا نماز پڑھاتے ہوئے اور آدھی دنیا میں اسلام پھیلایا، اور وہ ہیں جن کے اسلام لانے پر فرشتوں نے خوشیاں منائیں، اور جب موت کا وقت آیا تو سر بیٹے کی گود میں تھا، کہا مجھے زمین پہ رکھ دے، زمین پہ رکھ دے، زور سے کہا تو انہوں نے جلدی سے سر زمین پہ رکھ دیا، تو اپنی گالوں کو مٹی میں یوں رکھ دیا اور ایسے ایسے رگڑنے لگے۔ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرُ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ بھلا عمر تو وہ ہے جس کی بخشش مرنے سے پہلے اس کو سنائی جا چکی ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے کہ اے عمر تو لٹ گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ جو آخرت کے لیے پوری طرح تیار ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موت کے نظام میں عبداللہ ابن عباس آئے تو رو رہی تھی، روتے روتے ساری اوڑھنی ان کی تر ہو چکی تھی۔ یہ آج کی اوڑھنی نہیں، یہ تو اوڑھنی ہے ہی نہیں جس میں بال نظر آئے، وہ کیا اوڑھنی ہے، وہ بڑی چادر، وہ ساری آنسوں سے تر۔ تو عبداللہ ابن عباس کہنے لگے اے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی وہ بیوی ہیں کہ جن کے سینے پر اللہ کے نبی کا سر تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ کا انتقال کس طرح؟ فی نحری، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا رسول نے دنیا چھوڑی کہ اس کا سر میرے سینے پہ رکھا ہوا تھا۔ اس حال میں کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ تو اللہ کے رسول کی سب سے محبوب بیوی ہیں۔ کہ عبداللہ ان باتوں سے مجھے دھوکہ نہ دے، کاش کہ میں کچھ بھی نہ ہوتی۔ تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار ہے جو موت کی تیاری کرے۔ تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ دی ہے۔ سارے عالم، سارے انس، سارے جنات، سارے بحر و بر کے نبی بن کر آئے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین حبیب اللہ، حبیب کے مقام کو جیسے ہم اللہ کو نہیں سمجھ سکتے، ایسے ہی حبیب کے مقام کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ سمجھ سے بالا تر ہے آپ کے مقام تک رسائی اور آپ تک پہنچنا، یہ ہمارا راہبر ہے۔ جو اس کے پیچھے مرد عورت نے راستہ اختیار کر لیا اور چلا، بس کی آخرت کی تیاری مکمل ہوگی، اور اس کی طرف ہم بلا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں لے آئیں۔ ان جیسا اللہ نے نہ کوئی بنایا ہے نہ بن سکتا ہے۔
بے جان بھی، جاندار بھی، جانور بھی، درند و پرند بھی جن کی نبوت کو تسلیم کریں۔ حضرت بکر صدیق کو سانپ نے کاٹا، اس میں غار ثور میں، پھر کاٹا، پھر کاٹا، آپ کے آنسو ٹپکے، آپ کے چہرے مبارک پر گرے، آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ سانپ نے کاٹا ہے۔ تو آپ نے اپنا لعاب لگایا، ٹھیک ہو گئے۔ یہ سانپ کیوں کاٹ رہا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اور صدیق کا پاؤں اس میں رکاوٹ پڑا تھا، تو وہ کاٹنے کے لیے نہیں کاٹ رہا تھا، وہ کہتا ہٹو میں نے زیارت کرنی ہے۔ اس سانپ کا کاٹنا اپنے انتقام کے لیے نہیں تھا، راستہ بنانے کے لیے تھا کہ مجھے رسول اللہ کی زیارت کرنے دو۔ ایسے موذی بھی جس کے دیدار کو ترسیں، اس کی زندگی آج سعید کالونی سے اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دی گئی کہ ہم صرف اس کو رسول مانتے ہیں، اس کی زندگی اپنانے کے ہم قابل نہیں۔ اگر ہم نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اگر ہمارے اندر محمدیت نہیں ہے تو پھر کس کے لیے ہے؟ جس کے وجود کو اتنی طاقت ہے کہ یوں پرواز ہوئی بیت اللہ سے بیت المقدس پہ براق کو چھوڑ دیا، اور پہلے آسمان تک پرواز ہے، نہ کوئی راکٹ، نہ کوئی سواری۔ سلمان بن عبدالعزیز ریاض کا گورنر، تو اس کو جماعت ملی ہماری، میں نہیں، ہمارا کچھ عرب ساتھ، تو سلمان کہنے لگا جو گورنر ریاض، میرا بیٹا پہلا عرب ہے جو خلا میں گیا ہے، وہ راکٹ پہ گیا تھا امریکہ سے۔ تو ہمارا ایک ساتھی تھا عرب قطر کا، کہنے کا نہیں شیخ تم سے پہلے ایک عرب گیا ہے۔ تو بادشاہوں کی بات کاٹنا کوئی آسان بات ہے؟ وہ تو غصے سے کانپنے لگا، کون میرے بیٹے سے پہلے گیا ہے؟ کہ رسول اللہ تجھ سے پہلے تیرے بیٹے سے بھی پہلے خلاؤں کو چیر گئے۔ تو کہنے لگا غلطنی یا سودانی، غلطنی، تو نے مجھے لاجواب کر دیا، ارے تو نے مجھے لاجواب کر دیا۔ آسمان کھل گئے، اس کے پیچھے نہ چلیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ان کے طریقوں میں شرم محسوس کر رہے، اور جو ہیں جانور ان کے طریقوں پر چلنا عزت محسوس کیا جا رہا۔ کیا عجیب جہان ہے، جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ انسان ہی نہیں کہتے، کہتے جانور ہیں، اولئک کالانعام، جانور ہیں، بل ہم اضل، کا جانور سے بھی بدتر۔ ان کے پیچھے تو بھاگ رہے، اور جن کو یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ پرواز دیکھو، پہلے آسمان اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا، ساتوں آسمان مزین کر دیے گئے، جنت تک مزین ہو گئی کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ پھر وہاں سے دوسرا آسمان، اور زکریا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، پھر وہاں سے تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر چھٹا آسمان، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، پھر ساتواں آسمان، ابراہیم علیہ السلام۔ ساتواں آسمان پہ بیت اللہ دیکھا، جس کی ٹیک لگا کے ایک بڑے میاں ایسے گوٹ مار کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی ایسے بیٹھے، وہ نہیں اٹھے، باقی سارے اٹھتے رہے، استقبال کرتے رہے، آگے بڑھ کے آتے رہے، لیکن جب وہاں پہنچے تو ویسے ہی بیٹھے۔ تو انہوں نے جبریل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم، آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ تو جب قریب آئے تو کھڑے ہو کہا مرحبا بالابن الصالح، مرحبا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ اور ابن اسلام نے آپ کے ماتھے کو چوما اور پھر آگے روانہ کر دیا، اور سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جبرائیل کی طاقت بھی ختم ہو گئی کہ بس یا رسول اللہ اس کے آگے آج تک کوئی نہیں گیا، میں بھی ایک بالش تو اوپر اٹھ جاؤں تو میرا وجود ہی نہ رہے، جل کے خاک ہو جاؤں۔ کتنا بڑا وجود ہے ان کا، اگر اپنے پورے قد میں آئیں تو ان کا سر عرش سے ٹکرائے اور پاؤں زمین سے ٹکرائیں، اتنا بڑا وجود ہے۔
اور ایک بالشت اٹھ جائے تو سارا جل کے راکھ ہو جائے، یہاں سے اللہ کے رسول کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے. ابھی روحانی نہیں شروع ہوئی، ابھی جسمانی چل رہی. جہاں جبرائیل کی روحانی جسمانی طاقت صفر ہو گئی، وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت کی ابتدا ہوئی. اور آج تک عرش کسی کے لیے نہیں کھلا، آج اس کے دروازے کھل گئے. آج عرش کے اوپر کوئی نہیں پہنچا، آج ہمارا رسول اوپر پہنچ گیا. اور اوپر 70,000 نور کے پردے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ اپنی تجلی ڈال دے نا، اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دے اور ایک تجلی ڈال دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل جائے. تو یہ کیسا رسول ہے جو اللہ کو یوں دیکھ رہا ہے اور ساری تجلیات کو سینے میں ہضم کر رہا ہے؟ یہ کیسا رسول ہے جس کا سینہ عرش سے بھی زیادہ وسیع ہے؟ عرش تو سکڑ جائے اور اللہ پاک کی تجلیات کو سہ نہ سکے. یہ ہمارا رسول کیسا رسول ہے کہ جو عرش سے بڑا سینہ رکھے کہ تجلیات الہیہ کو سب اندر سمو گئے. موسیٰ علیہ السلام پہ ایک تجلی پڑی تھی اور وہ بھی سیدھی نہیں پڑی تھی، پہلے پڑی طور پر، طور سے آئی آپ پر، طور سے ادھر. تو موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہوش نہیں آیا، بے ہوش پڑے رہے. اور یہاں ذات ہی سامنے ہے، اور سامنے کیا ہے؟ بات ہو رہی ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب، تجھے تیرا رب سلام پیش کرتا ہے. کیا کہنے. اور آگے آپ نے کہا السلام علینا. قربان جائیں کہ انہوں نے اس مقام پر بھی ہمیں نہیں بھلایا. اتنے عظیم مقام پر کھڑے ہوئے تھے پھر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے. السلام علینا، اے اللہ میرے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں پر بھی ہو جو میری امت میں سے ہیں، ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا. اتنے بڑے نبی کا طریقہ نہ شادی میں نظر آئے. کیا کریں گی پھر؟ رواج تو دیکھنے ہی پڑتے. ارے یہ زبان کیوں نہ کٹ گئی ہے بولنے سے پہلے کہ رسول اللہ کو نہیں دیکھا، رواج دیکھا کہ سعید کالونی میں شادیاں کیسی ہوتی ہیں، یا ہمارے اور بھائی چچے کیسے شادیاں کرتے ہیں. کیا کریں، مجبوری ہے. کاش کوئی عورت یہ مجبوری بھی بناتی. کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ. سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چلا لگایا. اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں. وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا. چلے سے واپس آئے تو داڑھی رکھی ہوئی. بارات موقع پہ چلی گئی. تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک. اب یہ بارات پہنچی، وہاں ہنگامہ ہو گیا. کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی، تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں گے. تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گل نہیں پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لیں، ہوں ساری عزت کا سوال. کہنے لگا پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے، ہوں تو آپ پہ دسو میں کی کراں. پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں. کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں. اللہ کے رسول کو ناراض نہیں کر سکتی، تم جاتی ہو تو جاؤ. سائیوال میں ایک دھوبی کے بیٹے نے چلا لگایا. اس کی منگنی ہوئی تھی گاؤں میں. وہ شادی کی تاریخ طے ہوئی، درمیان میں وہ چلے کے لیے چلا گیا. چلے سے واپس آئے تو داڑھی رکھی ہوئی. بارات موقع پہ چلی گئی. تو ہمارے یہاں دستور ہے جب کہیں ہماری شادی ہو تو ذمہ دار بھی اس میں شریک ہوتے ہیں. تو وہ گاؤں کا جو ذمہ دار وہ بھی وہاں اپنے اس دھوبیوں کے گھر میں بیٹی کی شادی میں شریک. اب یہ بارات پہنچی، وہاں ہنگامہ ہو گیا. کہا ہم نے تو جب دیکھا تھا داڑھی نہیں تھی،
تب اس کی داڑھی مڑاؤ، ہم تو تب نکاح دیں گے۔ تو وہ سارے بارات والے، ماں کیا، باپ کیا، بھائی کیا، چاچے کا، کوئی گل نہیں پتر ہوں مناچا پیچھے رکھ لیں، ہوں ساری عزت دا سوال۔ وہ کہنے لگا ایک پاسے تہاڈی عزت ہے، ایک پاسے میرے رسول دی عزت ہے، ہوں تو آپ پہ دسو میں کی کروں۔ پر جب آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتے ہیں، کیا کروں، کیسے سمجھائیں، کہاں سے الفاظ لائیں جو دل میں اتر جائیں کہ یہ دھوکہ ہے جس میں آپ لوگ چل رہے ہیں، تباہی کی زندگی ہے جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کا انجام ہلاکت ہے۔ ان کا کوئی نہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے پتر، اللہ بڑا مہربان ہے، کوئی نہیں۔ اور سارے اس پر چڑھ گئے، انہوں نے کہا یہاں سے گردن اتار دو، داڑھی نہیں کٹ سکتی۔ تو لڑکیوں نے کہا ہم لڑکی نہیں دیتے، انہوں نے کہا نہ دو، میں اللہ کے رسول کو نہیں ناراض کر سکتا، سارے جہان کو آگ لگا سکتا۔ تو یہ سارا منظر ہنگامہ کھڑا کہ اچانک وہ زمیندار کھڑا ہوا، کہ بھئی اے ساری بارات طور پہ میرے بوئے تے آ جاوے۔ ساری بارات میں خود زمیندار کا بیٹا ہوں، دھوبی نو تھی دیونا سوکھا کام کوئی نہیں۔ ساری بارات اس نے اپنے ڈیرے پر بلائی، اپنی بچی کا نقد نکاح کر کے ساتھ بھیج دیا۔ کیا کریں، ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے۔ میں یوں کہہ رہا ہوں یہ کہو کیا کریں، اللہ کے رسول کو دیکھنا پڑتا ہے جس کی وفائیں صادق ہیں اور ان سب کی وفائیں کاذب ہیں، یہ غدار ہیں، کیا سگی اولاد کیوں نہ ہو، سب محبتیں غرض کی ہیں، سب محبتوں کے پیچھے اغراض ہیں۔ بیوی کی ایک خواہش پوری نہ کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اور بیوی خاوند کی ایک بات نہ مانے پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھو جو عرفات کے میدان میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اپریل کی دھوپ میں نہ کوئی سائبان، نہ کوئی سایہ، اور نہ کوئی نیچے زمین پہ گدے گدے، اونٹ پر بیٹھ کے رو رہے ہیں، اونٹنی پر، اونٹ بھی کوئی بیٹھنے کی سواری ہے، 5 گھنٹے یوں ہاتھ اٹھے ہوئے اپنی امت کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اس کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اللہ سے معافی مانگی تو چل کے جانا نبیوں کی صفت ہے، یہی ہماری صفت۔ اس امت کو یہ کام دیا گیا کہ یہ اوروں کے پاس جا کے اپنا سودا پیش کر، اپنوں کو بھی سنبھالے اور غیروں تک بھی پہنچے۔ نہیں سنتے پھر جاؤ، نہیں سنتے پھر جاؤ، کیونکہ دلوں کا پھیرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے ذمہ آواز لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، قم اللیل الا قلیلا، رات اللہ کے پاس آ جا، دن میں کیا کر، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تیرا دن میں کام بہت زیادہ ہے، سبحا طویلا۔ دعوت کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی ہے، سبح تیرنے کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا ایک گھوڑا تھا جس کا نام تھا سبحہ، میں نے بتایا تھا پہلے دن، وہ اتنا تیز چلتا تھا جیسے تیر رہی ہو، اس لیے اللہ کے نبی نے خود اس کا نام سبحہ رکھا تھا، تیرنے والا۔ تو تبلیغ کے کام کو تیرنے سے تشبیہ دی کہ آپ نے لمبا تیرنا ہے، اور مکے میں تو پانی کوئی نہیں، تو کہاں تیرنا ہے جی؟ سارے مکے میں پانی کا قطرہ کوئی نہیں زمزم کے کنویں کے سوا، تو تیرنا کہاں ہے؟ یہ اس دعوت کے کام کی بڑی خوبصورت تصویر ہے، سبحا طویلا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے ان لک فی النہار شغلا طویلا عملا عظیما جہدا طویلا، لیکن سبحا طویلا۔ جو آدمی چل رہا ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ جائے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، گاڑی چلا رہا ہے کہیں گاڑی روک لے تو کوئی نقصان تو کوئی نہیں، تھوڑی دیر سے پہنچ جائے گا،
کہیں گاڑی کھڑی کر کے کافی پینے لگ گیا تو کوئی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، آدھا گھنٹہ دیر سے گھر پہنچ جائے گا۔ تیرنے والا پانی میں اتر گیا، اب یہ رک سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ اگر یہ کافی پینے کا ارادہ کرے تو کہاں جائے گا؟ تو مچھلی کے پیٹ میں جائے گا۔ پانی میں اترنے کے بعد اختیار ختم ہے، اب تیرنا ہے۔ کہاں تک؟ دوسرا کنارہ جب تک ہاتھ میں نہیں آتا تیرنا ہے، سبحن طویلا، جب تک آخرت کا کنارہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ اے میرے نبی، تجھے دعوت کا کام کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، کرتے ہی رہنا ہے، تیری چھٹی کوئی نہیں۔ سبحن میں یہ اشارہ تھا کہ چھٹی کوئی نہیں، یہ موت تک کا کام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آئے ہائے، جب یہ آیت اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے میرے محبوب اٹھ جا، اٹھ جا، میرا پیغام سنا، تو لیٹا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے کہا، خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے سونے کے دن چلے گئے، میرے رب نے مجھے کہا ہے اٹھ جا اور میرا پیغام سنا۔ تو اس وقت تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، تو پہلے آپ چپ کے بات فرما رہے تھے، پھر اللہ نے کہا کھل کے کہہ، تو پھر آپ نے کہا میں خدیجہ میں کس کو کہوں، میری کون سنے گا؟ من ادعو من یستجیب۔ تو حضرت خدیجہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں۔ تو بھائیو، دعوت ہمارا سرمایہ ہے، دعوت سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے عمل بنتا ہے۔